لیکن پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ہیں، اور ایز وزیر داخلہ وہ کھڑے ہو کر یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ لوگ گھروں سے نہیں نکل سکیں گے، لوگوں کا انتظام کیا جائے گا۔ تو یہ تو اسٹیٹ ہراسمنٹ کی میرے خیال میں اس سے بڑی مثال جو ہے وہ پہلے نہیں ملی، اور لگتا یہ ہے کہ اس دور میں جو 90 کی دہائی میں انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کیے، جو طریقے استعمال کیے، وہ اب اس کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے اور ہراسمنٹ میں بہت آگے نکل جائیں گے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ اب عوام کا سمندر ہے، اور سمندروں کے آگے چھوٹے موٹے باندھ نہیں باندھے جاتے۔ سمندر جب آتے ہیں تو سب کچھ بہا کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوں تو پھر بھی الزامات لگاتے آپ اچھے لگتے ہیں، جب آپ وزیر داخلہ ہوں تو پھر آپ الزامات نہیں لگاتے، پھر آپ تحقیقات کرتے ہیں، پھر آپ شواہد دیتے ہیں، پھر آپ ثبوت دیتے ہیں، اور پھر عوام کے سامنے آتے ہیں۔ بیٹھ کر ادھر ادھر کنکر مارنا یہ حکومت وقت کو کسی طور زیب نہیں دیتا، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے پاس کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، اور جب عمران خان کی ذات پہ ان کو کچھ نہیں ملا تو اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اگر اتنا وقت انہوں نے اپنے کیسوں پہ لگایا ہوتا، جن کیسوں کو وہ خود تسلیم کر چکے ہیں، اس وقت حمزہ شہباز بڑی دفعہ بتا چکے ہیں کہ جی بالکل مقصود چپڑاسی کے ساتھ ہماری بزنس ٹرانزیکشنز تھیں، اگر اتنا وقت اس پہ لگایا ہوتا تو میرے خیال میں کافی اس میں پروگریس ہوتی۔ اور انہوں نے کہا کہ جی ہم پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے، آپ پہ جھوٹے مقدمات نہیں بنائے گئے، آپ کی فیملی کا، آپ کے پارٹی کا جو جھوٹ کا ریکارڈ ہے وہ تو سب کے سامنے ہے۔ آپ لوگوں کی ٹرسٹ ڈیڈ بھی جھوٹی تھی، قطری خط بھی جھوٹا تھا، کیلیبری فونٹ بھی جھوٹا تھا، تو جھوٹ اور سچ کا فیصلہ عوام کو کرنے دیں، یہ اپنے پہ نہ رکھیں۔ ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے بڑی دفعہ یہ بات پچھلے دنوں میں کی، اور آج انہوں نے پھر کہا کہ جی ٹرانسفر پوسٹنگ کرانے کے کروڑوں روپے لیے گئے۔ اگر لیے گئے تو جو لوگ کروڑوں روپے دے کے لگے وہ تو آج بھی آپ کی حکومت میں لگے ہوں گے، کیوں نہیں آپ ان کو پکڑتے؟ کیوں آپ ان کو ٹرانسفر نہیں کرتے؟ کون سے ایسے افسران تھے؟ ہم لوگوں نے تو بیوروکریسی کو پولیٹیسائز نہیں کیا، وہی افسران تھے جو پہلے بھی چلتے تھے، آج بھی چلتے ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ اگر آپ کو اتنا ہی یقین ہے کہ یہ لوگ کروڑوں روپیہ دے کے آئے ہیں تو ان کو پوچھیں، ان کو پکڑیں، ان کو ٹرانسفر کریں، لیکن نہیں، آپ کا جو فوکس ہے اور آپ کی توجہ ہے وہ صرف اور صرف الزامات لگانے پہ ہے، اور شاید آپ یہ بھول گئے ہیں کہ سازش کے ذریعے بیک ڈور سے خرید و فروخت کر کے بہرحال کسی طور اب آپ حکومت میں آ گئے اور اپوزیشن میں نہیں بیٹھے۔ اس وقت آپ کی توجہ تو عوام پہ اور حکومت پہ ہونی چاہیے، الزامات لگانے پہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور جس وزیر اعلیٰ کے بارے میں آپ نے کہا کہ عثمان بزدار جو تھے وہ نام نہاد وزیر اعلیٰ تھے، تو پہلے تو آپ کہتے رہے کہ جی انہوں نے ڈی جی خان کے لیے یہ کیا، ساؤتھ پنجاب پہ یہ کیا، فلانا کیا، تو کیا نام نہاد وزیر اعلیٰ نے جنوبی پنجاب کی تاریخ بدل دی؟ کیا نام نہاد وزیر اعلیٰ نے تاریخی ڈیولپمنٹ بجٹ دیا؟ کیا نام نہاد وزیر اعلیٰ نے 100 کے قریب پناہ گاہیں بنائیں، لاہور میں انڈر پاسز بنائے، انڈر گراؤنڈ اسٹارم واٹر اسٹوریج ٹینکس بنائے، مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال بنائے؟ تو یہ الزامات لگانے سے پہلے آپ اپنی پرفارمنس لوگوں کے سامنے رکھیں، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ پنجاب اس وقت ایک بدترین بحران سے گزرا ہے۔ اس وقت پنجاب میں تاحال کوئی کابینہ موجود نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مصطفیٰ امپیکس کیس کے بعد تمام فیصلے کابینہ نے کرنے ہوتے ہیں، اور جب تک کابینہ نہ ہو صوبہ جو ہے وہ چل نہیں سکتا، اور اس وقت صوبہ چل نہیں رہا، کیونکہ اس وقت بندر بانٹ چل رہی ہے۔ اس وقت یہ پاور شیئرنگ فارمولے اگری کر رہے ہیں کہ کس نے کہاں سے پیسے بنانے ہیں، کس پارٹی کو کون سی وزارت دینی ہے، کس نے کہاں سے اپنی دکان لگانی ہے، اور جب یہ فیصلے ہوں گے تو اس کے بعد عوام کی تقدیر کا فیصلہ کھلے گا۔ لیکن عوام یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 3.5 سال آپ نے عوام کو بیوقوف بنایا، مہنگائی کرتے رہے، مہنگائی مارچ سے کم آپ بات نہیں کرتے تھے، اور آپ نے کیا قدم رکھا اقتدار کے ایوانوں میں کہ مہنگائی کا ایک ایسا طوفان نازل ہوا ہے جو اس ملک نے اور اس صوبے نے پہلے نہیں دیکھا۔ ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں رمضان کے حوالے سے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے جب آخری کابینہ میٹنگ کی، میں اس میٹنگ میں شامل تھا،
اور اس میٹنگ میں 8 ارب روپے کا جو پیکج تھا وہ میاں اسلم اقبال اور ان کی ٹیم لے کے آئے، اور اس پیکج کے اندر بڑی سیر حاصل بحث ہوئی، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ عوام کو 450 روپے کے حساب سے جو ہے آٹے کی بوری ملے گی، اور قیمتیں جو ہیں وہ 2021 کے لیول پہ رکھی جائیں گی تاکہ عوام کو مشکل نہ پڑے۔ اس کے لیے 8 ارب روپیہ مختص بھی ہوا، وہ تمام پلان بن کے انفورس بھی ہوا، اور یہ پکی پکائی کھیر جو تھی اس نئی حکومت کو آئی، اور انہوں نے دن رات جھوٹ بولا میڈیا کے اوپر کہ یہ آتے ہی وزیر اعظم نے یہ آٹے کا جو تھیلا ہے یہ کم کر دیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے کیے گئے اقدامات کو اپنا بنایا۔ لیکن رمضان گزر گیا اور اب آپ کی حکومت کی دعووں کی پول کھل گئی کہ اب اس وقت پنجاب میں 660 روپے کے حساب سے آٹا، اور اچانک ہی آپ نے 21 روپے فی کلو کے حساب سے لوگوں پہ یہ بم گرا دیا۔ بجلی کے نرخوں میں 3 ہفتے میں 3 دفعہ آپ نے اضافہ کیا، اب 2 روپے 86 پیسے کا آپ نے اضافہ کیا۔ کیا عوام سے آپ بدلہ لیں گے اس چیز کا کہ وہ عمران خان کے جلسوں میں آ رہے ہیں؟ کیا آپ عوام کے اوپر یہ بم اس لیے گرا رہے ہیں تاکہ وہ خان کے ساتھ نہ نکلیں اور خان کی آواز میں آواز نہ ملائیں؟ آپ مرغی کے نرخ دیکھتے ہیں تو ایک ہفتے میں 84 روپے کلو بڑھ گئے، آپ کوکنگ آئل کی قیمت دیکھتے ہیں تو 20 روپے فی کلو بڑھ گئی، آپ دالوں کے نرخ دیکھتے ہیں تو وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ کیا ایسا پلان ہے جو آپ لے کے آئے تھے؟ وہ کون سا مہنگائی معاش تھا جس کی آپ بات کرتے تھے، اور آج آپ کے بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے آپ نے اور بے بس کھڑے ہیں؟ اور پنجاب کا آپ کے خیال میں کہ آپ وزیر اعظم کے ذریعے چلائیں گے اسلام آباد سے؟ پنجاب کے عوام یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ، ہماری کابینہ کہاں ہے؟ کیا لاہور کی صفائی دیکھنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کو وہاں سے آنا پڑے گا؟ کہ شہباز شریف کی تصویریں آتی ہیں کہ جی وہ لاہور کی صفائی کے انتظامات چیک کر رہے ہیں؟ کیا حالات یہاں پہ آ گئے ہیں؟ کیا نظر نہیں آیا کہ عید کے 3 دن کیا ایک لا اینڈ آرڈر کا کرائسس رہا؟ کتنے اغوا برائے تاوان کے ساری فگرز میرے سامنے ہیں۔ 11 اغوا کے کیسز ہوئے صرف لاہور کے اندر، 5 ڈکیتی کے کیسز ہوئے، رازنی کے لاتعداد واقعات ہوئے، اکاڑا میں بچی کی ناش کی بے حرمتی کی گئی۔ کیا اس وقت حکومت کے ایوان لرز نہیں گئے؟ تو یہ کہاں، یہ کس قسم کی گورننس ہے؟ یہ کیا، کس حال میں آپ پنجاب کو چھوڑ رہے ہیں؟ اور آپ لوگوں کا کام یہ ہے کہ آپ میڈیا پر آ کر جو ہے وہی الزام تراشیاں کریں۔ اب تو آپ حکومت میں ہیں، اب تو آپ ایکشن لیں، اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں کارروائی کریں، لیکن عوام سے خدا را بدلہ نہ لیں، اس سازش کا بدلہ عوام سے نہ لیں، خان کی آواز میں آواز ملانے کا بدلہ عوام سے نہ لیں، اور عوام کو ریلیف دیں، کیونکہ عوام پاکستان کی ہے، عوام آپ کی بھی ہے۔ اور اس وقت اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب کے اندر ایک بدترین جو ہے وہ آئینی اور قانونی بحران بھی چل رہا ہے۔ آئین کی شکیں بڑی کلیئر ہیں، یہ بڑی واضح بات ہے کہ کیا چیز آئینی اور کیا غیر آئینی ہے، استعفیٰ کس طرح دینا چاہیے، اسی چیز پہ یہ لوگ خود اعتراض کرتے رہے، اسی کی بیس کے اوپر آج خود یک طرفہ الیکشن کروا کے اندر بیٹھے ہیں۔ اور اس وقت جو یہ بدترین بحران ہے پنجاب میں، آئینی بحران ہے، گورننس کا بحران ہے، مہنگائی کا بحران ہے، کابینہ نہیں بن رہی، کھلے عام دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس کا صرف اور صرف ایک حل ہے، اور وہ حل ہے کہ اس ملک میں فوری اور شفاف انتخابات کرائیں، عوام کے مینڈیٹ سے نہ ڈریں، بیک ڈور سے آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ چل نہیں سکے گی۔ پاکستان کے حالات اس وقت مخدوش ہیں، اس وقت آپ کی اکانومی جو ہے نیچے جا رہی ہے، آپ کا روپیہ جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، آپ کے ہاتھ سے حکومتی معاملات باہر ہو رہے ہیں۔ خدا را اپنی بری سیاست کا، اپنی کرپشن کا، اپنی سازش کا بدلہ پاکستان سے نہ لیں، عوام سے نہ لیں، اس ملک پہ رحم کھائیں اور فوری الیکشن اعلان کریں، ورنہ عوام کا سمندر جو ہے وہ آپ کو بہا کے لے جائے گا۔ شکریہ۔ بتا دیجیے گا کہ جو تحریک انصاف کی جو تضادات ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ ایک جانب تو یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں امریکی سازش ہے، لیکن اب خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ پچھلے سال سے ہمیں معلوم تھا۔ اب دوسری جانب آپ کا گورنر پنجاب جو ہے وہ حکومت کو تسلیم نہیں کر رہا، اور وہ باقاعدہ طور پر آرمی چیف کو خط لکھ رہا ہے، اور جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کیا آئینی عہدیدار کی یہ ٹھیک بنتا ہے، اور دوسری جانب ایک جانب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو تسلیم نہیں کرتے، دوسری جانب آپ الیکشن کمیشن میں منرف ارکان کے حوالے سے جو ہے ریفرنس دائر کر رکھے ہیں، کیا کہیں گے اس میں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ جی سازش ہے، اور پچھلے سال سے خان صاحب نے کہا کہ پتہ تھا۔ دیکھیں، پچھلے سال سے یہ شواہد اور ثبوت مل رہے تھے
کہ اس قسم کی ایک سازش جو ہے وہ مرتب کی جا رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سازش جو ہے پہلے دن جو ہے وہ آ کر کو پورے کے پوری کیس کی فائل آپ کو نہیں دے جاتا، اور جب بعد میں آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، جب اس کے بعد مراسلہ آیا، پھر جیسے جیسے واقعات انفولڈ ہوئے، تو جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو بات بڑی واضح اور صاف ہو جاتی ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ آخری دم تک آپ کو یقین ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی حکومت کے ساتھ چلے ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ قسمیں کھائیں، وعدے کیے، وہ یہ نہیں کر سکتے، وہ اس سازش کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن بہرحال سرپرائز ملتے ہیں، اور میرے خیال میں کہ یہ بھی ایک جو ہے جو پولیٹیکل جرنی اور سفر ہے سیاسی، اس کا حصہ ہے. دوسری طرف آپ نے جو دوسرا سوال کیا وہ آپ نے گورنر صاحب کے حوالے سے کیا. دیکھیں، گورنر صاحب کا جو عہدہ ہے وہ ایک آئینی عہدہ ہے، اور ہر حال میں وہ آئین کو سب سے پہلے رکھیں گے، اور جو ان کی سمجھ ہے، جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے، وہ آئین سے کسی صورت روگردانی نہیں کریں گے، اور آئین کی حفاظت کے لیے ہر ادارے کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، تمام قانونی اور آئینی آپشنز پہ کام کریں گے، اور کسی صورت اپنے سٹانڈ سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. جو آپ نے بات کی پنجاب میں، میرے خیال میں پنجاب کا جو کیس ہے وہ ایک کھلی کتاب ہے، اور یہ پاکستان کے جو سیاسی تاریخ ہے اس کے اندر ایک کیس سٹڈی بنے گی، کیونکہ وفاق کا کیس پنجاب کے کیس سے فرق ہے. پنجاب کے اندر اس وقت جو حکومت ہے وہ صرف اور صرف ان منحرف اراکین کے اوپر کھڑی ہے جنہوں نے ضمیر فروشی کی، جنہوں نے فلور کراسنگ کی، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی انٹرپریٹیشن کی گنجائش نہیں ہے. اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ان کو ڈی سیٹ کرنے کا، اور جتنا اس میں ڈیلے ہوگا ان کو ڈی سیٹ کرنے میں، اتنی یہ بات واضح ہوتی جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اس لیے میری یہ درخواست ہے کہ اس پہ ڈیلے نہ کریں، پاکستان میں اداروں کو پروکار رہنے دیں، اور اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھیں. صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن میں آپ کی پارٹی کا یہ موقف ہے، مطالبہ ہے کہ فوری الیکشن ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے اندر یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جمع کروائی کہ 7 ماہ سے پہلے الیکشن کو بول سکتے ہیں، تو یہ تقریباً اکتوبر نومبر کی کا مہینہ آ جاتا ہے. آپ کی پارٹی ڈیمانڈ کیا ہے، یعنی کس کیا ٹائم کیا ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو جانا چاہیے اسی سال کے اندر آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ ہم تو فوری الیکشن کی بات کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں جو ایک آپ نے بات کی کہ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے 7 مہینے سے پہلے. گورنر صاحب نے اچھا کیا تھا کہ لوگوں کو آئین کی کتاب جو ہے وہ تحفے میں بھیجی ہے، اور آئین کی کتاب آپ کھول کے پڑھ لیں اور دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن کی کیا ذمہ داری ہے. اور الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بھی الیکشن کال کریں انہوں نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں. آئین کے اندر ان کو کوئی کسی قسم کی چھوٹ نہیں دی گئی کہ وہ کوئی ایڈمنسٹریٹو ریزن دے کے یا کوئی اور کسی ایکسکیوز کے پیچھے چھپیں اور وہ یہ کہیں ہم نہیں کرا سکتے. اگر آپ اس بات کو تسلیم کر لیں گے تو پھر آپ یہ تسلیم کریں گے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ شاید آئین سے بھی بالا تر ہے، اور کوئی ادارہ بھی جو ہے وہ آئین سے بالا تر نہیں ہو سکتا. اور اگر کسی ادارے کی آئینی ذمہ داری آئین میں متعین کی گئی ہے تو بہرحال اس کا فرض ہے کہ اس پہ پورا اترے، اور جو شخص پورا نہیں اتر سکتا وہ ریزائن کر دے، وہ سمجھے کہ جی میں اپنی آئینی ذمہ داری نہیں پوری کر سکتا. اس میں تو کوئی کسی قسم کی کنفیوژن نہیں ہے. اچھا سامنے یہ بتائیے گا جی یہ بتائیے گا کہ ابھی وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے عمومی ہو جائے گا مارچ یا تحریک سے. انہوں نے کہا فوری طور پہ اس لفظ کے استعمال پر شیخ صاحب معذرت کریں، کیونکہ پوری معذرت کریں تو اگر اس قسم کے الفاظ استعمال ہوئے تو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، رات مسلم لیگ نون کی ایک ٹاپ لیڈر نے جلسے کے دوران پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ چھیڑا. انہوں نے کہا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں صرف ایک ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی اور عمران خان نواز پاختہ ہو گئے. ان کی یہ بات کس حد تک درست ہے کہ ایک ٹرانسفر پوسٹنگ کے بعد وہ کہتے ہیں تحریک انصاف ہوئی اور عمران خان بھی اس وقت نواز پاختہ ہے، اور دوسرا شیخ صاحب کی جو تھریٹ جو ہے کہ رانا ثناء اللہ کی جو تھریٹ ہے کہ جو خونی شونی کا لفظ استعمال کیا تو کسی کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے. اچھا دیکھیں، میں پہلی بات تو واضح کر دوں کہ عمران خان صاحب نے، پارٹی کی پوری قیادت نے ایک بات واضح کی ہے کہ کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا، کوئی شخص کوئی ایسا اقدام نہیں کرے گا جس سے لوگوں کو مشکل پڑے. اور یہ لوگوں کی امنگیں ہیں جو باہر آ رہی ہیں، یہ لوگوں کے جذبات ہیں جو باہر آ رہے ہیں. لیکن رانا ثناء اللہ نے جو دھمکیاں دی ہیں میرے خیال میں ان کو وہ واپس لینی چاہیے، اور یہ کسی طور یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ وزیر داخلہ ہوں
پورا اسٹیٹ اپریٹس آپ کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہو اور آپ کھلم کھلا جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہوں کہ جی ہم گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ قانون اور آئین کی پامالی جو ہے شاید اس ملک میں پہلے نہیں ہوئی کہ آپ کھلم کھلا یہ دھمکیاں دے رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کل مریم نواز کے حوالے سے بات کی کہ انہوں نے جو بات کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. دیکھیں یہ تو ان کی پرانی ریت ہے اور انہوں نے تو کسی ادارے کو نہیں چھوڑا. انہوں نے جب بھی ان کے اوپر کوئی آفت آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی مشکل وقت آیا، انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ ان کی پوری پارٹی نے اداروں پہ نکالا، چاہے وہ جعلی بیان حلفی سے ہو، چاہے وہ جعلی آڈیوز سے ہو، چاہے وہ بیانوں سے ہو. تو ان کی تاریخ تو بڑی پرانی ہے. میں تو حیران ہوں کہ اس بات پہ آپ لوگوں کو حیرانی کیوں ہو رہی ہے. ان سے اور کسی چیز کی توقع ہی ممکن نہیں ہے کہ یہ اداروں پہ کیچڑ اچھالیں گے. عمران خان اداروں کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے، اور ہماری پارٹی وہ ہے جس نے اداروں کی عزت و تکریم کی، جس نے ایک نئی ریت رکھی کہ آپ نے اگر حکومت کرنی ہے تو آپ اداروں کے ساتھ پاکستان کے ادارے ہم آہنگ ہو کے چلیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اداروں سے اڈا ہی لگانا ہے، لڑائی ڈالنی ہے، لیکن یہ دوبارہ اسی ریت پہ چل رہے ہیں. اور میرے خیال میں کہ یہ پوری قوم بھی دیکھ رہی ہے اور ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ یہ کس طرف بات جا رہی ہے. سر یہ بتا دیجیے کہ آپ نے کہا اگر حمزہ شہباز یا شہباز شریف عدالتوں میں یا پھر نیب میں اگر بیانات دے دیتے تو کیس حل ہو جاتے ہیں. یہ ذمہ داری تو حکومت وقت کی ہوتی ہے کہ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ